Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, my dear students. Today we are going to learn a very important branch of chemistry, and that is organic chemistry. Organic chemistry, what is organic chemistry? So, سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کئی برانچز ہیں اور جس میں بہت امپورٹنٹ برانچز 3 ہیں: ان آرگینک کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری اینڈ فزیکل کیمسٹری. مگر آج کے زمانے میں جب کہ سائنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے تو اور بھی برانچز وجود میں آ چکی ہیں، اور ان بنیادی برانچز کی اوور لیپنگ سے بھی بہت سی برانچز آج کل ترقی کر رہی ہیں، فروغ پا رہی ہیں. سو کیمسٹری از اے لیونگ سبجیکٹ، اس گرو کر رہا ہے، اٹس ویری امپارٹینٹ. اس میں کچھ اسٹیٹک نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اراؤنڈ دا ورلڈ تھاؤزنڈز آف دا لیبارٹریز جن میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں پاکستان کے اندر بھی اس وقت بہت سی جامعات اور بہت سے تحقیقی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کیمسٹری کے اندر بے شمار لوگ، ایکسپرٹس، سائنٹسٹ، پروفیسرز، اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں. تو آرگینک کیمسٹری از اے برانچ آف کیمسٹری. ناؤ دا کوشچن از واٹ از آرگینک کیمسٹری. دیکھیے، بنیادی طور پر تو کمپاؤنڈز ہیں، بے شمار کمپاؤنڈز ہیں. کمپاؤنڈز بنتے ہیں ایلیمنٹ سے، تو لہٰذا ایک بہت امپورٹنٹ سا سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پہ جب ہم تمام کمپاؤنڈز کا جو کہ ملینز میں ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر و بیشتر کمپاؤنڈ ایسے ہیں جن میں ایک سنگل ایلیمنٹ ضرور موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے کاربن. کاربن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یہ جو ہماری باڈی ہے، جتنے لیونگ آرگنزمز ہیں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، اور جو لوور اسٹیٹا آف دا لائفس ہیں جیسے فنجائی ہیں، ایلجی ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، آل دیز لیونگ آرگنزمز پرائمریلی جن کمپاؤنڈ سے مل کے بنتے ہیں ان میں اہم ترین ایلیمنٹ جو ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور وہ ہے کاربن. تو لہٰذا آرگینک کمپاؤنڈز کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن تو یوں ہو جاتی ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز آر کمپاؤنڈز آف کاربن. یہ کاربن کے کمپاؤنڈز ہیں. اور کیا کاربن کا ہر کمپاؤنڈ آرگینک ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. بہت سے تو نہیں، لیکن چند ایک ایسے کاربن کے کمپاؤنڈز ہیں جو آرگینک کمپاؤنڈز میں شمار نہیں ہوتے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جیسے کاربن کے کاربائڈز ہیں یا کاربن کے سلفائڈز ہیں، جب مثال کے طور پہ سوڈیم کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ. تو دیز آر دا سبسٹانسز جو کہ منرلز کا پارٹ ہوتے ہیں، نان لیونگ آرگنزمس کا پارٹ ہوتے ہیں، زمین کے ارتھ کرسٹ میں ہوتے ہیں. تو ان کو ہم آرگینک میں شمار نہیں کرتے، لیکن ایز اے ہول جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز آر کمپاؤنڈز آف کاربن. کیا ہر آرگینک کمپاؤنڈ لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ اس میں کاربن ہو؟ تو جواب ہے یس. کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جس میں کاربن نہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈز کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دے آر دا کمپاؤنڈز وچ کنٹین ایٹ لیسٹ 1 کاربن ایٹم. سو مے بی مینی. کیا آرگینک کمپاؤنڈ میں صرف کاربن ہوتا ہے، دوسرے ایلیمنٹس نہیں ہوتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز. تو کمپاؤنڈ تو تبھی ہوگا کہ اس میں دوسرے ایلیمنٹس بھی ہوں. تو دوسرے ایلیمنٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ کاربن تو ضرور ہوگا. تو دوسرے ایلیمنٹ میں سب سے اہم وہ ہے ہائیڈروجن. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ وچ از پریزنٹ ان آرگینک کمپاؤنڈز آفٹر کاربن از ہائیڈروجن. اور ہائیڈروجن اور کاربن کے ملاپ سے کمپاؤنڈز بنتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کاربنز. ہائیڈرو کاربن مین دا کمپاؤنڈز کنسسٹنگ آف اونلی 2 ایلیمنٹس، دیٹ از کاربن اینڈ ہائیڈروجن. جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، ہائیڈرو کاربنز. یہ ہائیڈرو کاربنز وہی کمپاؤنڈز ہیں جو ہمارے پیٹرول میں، ڈیزل میں یہی ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں. کیروسین آئل میں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں. ہمارا جو نیچرل گیس ہے جسے ہم جلاتے ہیں
اسی سے CNG بنتی ہے, اسی سے اور گیسز بھی بنتی ہیں. یہ ان کی مختلف فزیکل فارمز ہیں. تو میتھین وہ بھی کیا ہے, CH4, جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن کا کمپاؤنڈ ہے. تو ہائیڈرو کاربنز, پیٹرولیم انڈسٹری پوری ان پہ, جو ریفائنریز ہیں اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان پہ بیس کرتے ہیں, تو دے آر ویری ویری امپارٹینٹ. مگر ہائیڈرو کاربنز انٹائر آرگینک کمپاؤنڈز کا ایک بڑا امپورٹنٹ مگر ایک چھوٹا سا حصہ ہے. دیر آر ملینز آف دا کمپاؤنڈز وچ آر not hydrocarbons. They contain carbon, they contain hydrogen mostly, but they also contain other elements like oxygen mostly, very commonly, but also nitrogen. And there are compounds which have halogens like chlorine, bromine, iodine, etc. And then there are compounds which have phosphorus, sulfur. اور بہت سے کمپاؤنڈ ایسے بھی ہیں جن میں کہ میٹلز بھی موجود ہوتے ہیں, جیسے ہمارے باڈی میں جو ہیموگلوبین ہے اس میں آئرن ہوتا ہے. پتوں کے جو سبز مادہ ہے وہ بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں, مگر اس میں میگنیشیم میٹل ہوتا ہے. تو میٹلز بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر. تو ہم کس طرح سے آرگینک کمپاؤنڈ کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو بے شمار ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم بے شمار چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے ان کو ایزی کر لیں, آسان بنا لیں. آسان بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کلاسیفائی دیم. جب بھی ہم کسی چیز کی اسٹڈی کو ایزی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں, دیٹ از اس کی درجہ بندی کرتے ہیں. تو آرگینک کمپاؤنڈ جو کہ ملینز میں ہیں اور بڑے امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ, جیسے دیکھیے ہمارے جو میڈیسنز ہیں موسٹلی دے آر آرگینک کمپاؤنڈس. یہ جو ڈسپرین ہے, پیراسیٹامول ہے, بروفین ہے, بہت سے اینٹی بایوٹکس ہیں, آل دے آر وداؤٹ اینی ایکسیپشن دے آر آرگینک سبسٹانسز. سملرلی ہمارے فرٹیلائزرز میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. فوڈز کے اندر بے شمار ہم چیزیں مزید ڈالتے ہیں جنہیں فوڈ ایڈیٹیوز کہتے ہیں. جیسے آپ زردہ کھاتے ہیں اس میں کلر ڈالا جاتا ہے. دیر آر ادر فوڈ ایڈیٹیوز. فوڈز کو یہ جو عام جو پروڈکٹس ملتے ہیں بنے بنائے مختلف کمپنیوں کے, تو ان کو ان کے اندر فوڈ کے مختلف جیم ہے, جیلی ہے اور بے شمار چیزیں اس طرح کی جوسز ہیں, ان کو پریزرو کرنا ہے تو پریزرویٹیوز یوز ہوتے ہیں, وہ بھی آرگینک سبسٹانسز ہیں. تو آرگینک سبسٹانسز کی اہمیت تو بے شمار ہے. نکوٹین, کیفین, کوڈین, مارفین, ہیروئن, آل دے آر آرگینک سبسٹانسز. تو اتنے سارے. تو ہاؤ ٹو میک دیئر اسٹڈی ایزی؟ دا آنسر از بائی کلاسیفائنگ دیم. آئیے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈز کو کلاسیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو کلاسیفائی کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے ان کورسز کا بنیادی مقصد ہر چیز آپ کو پڑھانا نہیں, بلکہ وہ فنڈامنٹلز آپ کو دینے ہیں تاکہ ان بنیادوں پہ آپ ایک زیادہ ایڈوانس لرننگ کی عمارت کھڑی کر سکیں. تو یہ بات سیکھنے والی ہے کہ گیون سبسٹانسز کی جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو دیر کین بی مور دین ون ویز ٹو کلاسیفائی دا گیون تھنگس. آرگینک کمپاؤنڈ کو جنرلی جس طریقے سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے ایک جو سادہ طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ پرائمریلی دے آر آف ٹو کائنڈس. نمبر 1 ہائیڈرو کاربنس. نمبر 2 دوز which are other than hydrocarbons. So hydrocarbons are those compounds which contain only carbon and hydrogen. So simple. جس کی مثال ہوگی petroleum products, petrol, diesel, kerosene oil. They are what? They are hydrocarbons. Or then the huge class which are the derivatives of hydrocarbons are considered to be the derivatives. You may say they are the organic compounds which are other than hydrocarbons. تو ان کی بے شمار اقسام ہیں. اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے ان کو بھی درجہ بندی کی جاتی ہے اور مختلف ان کی فردر کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. جب ہم ہائیڈرو کاربنز کی بات کرتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز پھر سارے ایک طرح کے نہیں ہیں, ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی. تو درجہ بندی کرتے ہوئے ہم پھر ان کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے. اور آخر میں جو ہم نے بات آج سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ what are the importance of learning organic chemistry. So let us move toward this symposium where we would try to write down various formulas and various things
so that you can understand them more easily. In the study of organic compounds, we have to write down the formulas. So we have to understand them only when we have their structures. First of all, let us see classification. You see, organic compounds, جیسا کہ میں نے کہا ہے, they belong primarily to hydrocarbons and other than hydrocarbons. So first of all, let us see hydrocarbons. All hydrocarbons, they are of many kinds. مگر ہم ان کو دو طرح سے پہلے کلاسیفائی کریں گے. Number one, those in which we have a cyclic chain or a ring. For example, this is the very simple substance, well-known liquid, but now shown to be carcinogenic. So when we use this, we should take extra care. And this substance is benzene. Now you see this benzene is a liquid, and this is the structure of this benzene, in which there are 6 carbons attached to one another, making a ring. So such kind of compounds, they are known as cyclic compounds. They are in the form of ring. So we say cyclic substances. And then we have a huge class in which we do not have cycle, but they are open chain. We call them acyclic. So cyclic and acyclic. اس چیز کو ہم ماڈل سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے, یہ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. یو کین سے کہ ایک بینزین کا اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے سمپل. 6 کاربن ایٹمز ہیں, 1 2 3 4 5 and 6. دے آر جوائن ٹوگیدر ان دی فارم آف اے رنگ. تو یہ ایک سائکلک اسٹرکچر ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ اے سائکلک. سپوز وی آر ہیونگ دس چین 1 2 3 4 carbons. So this chain is what? Acyclic or non-cyclic. تو organic compounds cyclic بھی ہوں گے اور acyclic بھی ہوں گے. تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں acyclic کو. Acyclic substances میں then we have alkanes. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو الکینز کیا ہوتے ہیں. دین وی ہیو الکینز اینڈ دین وی ہیو الکائنز. سو دیز آر دا تھری سمپل کلاسز آف ہائیڈروکاربنس. سو وی ہیو الکینز, الکینز and alkynes. What is the difference between these 3 classes? Alkanes, alkenes and alkynes. دیکھیے, جب 2 کاربن ایٹم جڑیں گے آپس میں تو یہ ممکن ہے کہ ان کے درمیان میں سنگل بانڈ ہو. ایسے کمپاؤنڈ جس میں سارے کے سارے کاربن بانڈز آر سنگل بانڈز, they are alkanes. But there are substances where we have 1 or more carbon double bonds. So such substances are known as alkenes. اور ایسے بھی compounds ہیں جن میں کاربن ٹرپل بانڈ ایک یا زیادہ ہو سکتے ہیں. اس طرح کے substances کو which contain 1 or more triple bonds, carbon triple bonds, they are known as alkynes. Let us have some examples. Alkane. The simplest example of alkane is this substance. بہت ہی امپورٹینٹ, سب سے کامن آرگینک سبسٹینس is this, that is methane. So this is, I have prepared a model for you. So this simple structure methane, جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈز میں سب سے سادہ اسٹیبل آرگینک سبسٹینس is this, that is known as methane. اس میں ایک ہی کاربن ہے. اب اس سے زیادہ جب کاربن آپس میں اٹیچ ہوں گے تو پھر دوسرے سبسٹانسز بنیں گے جن کو ہم کہیں گے, اگر 2 کاربن ہیں تو اٹ از ایتھین, 3 کاربنز پروپین, 4 کاربنز بیوٹین, 5 کاربنز پینٹین, 6 کاربنز
hexane, 7 carbons, heptane, and similarly if there are 8 carbons we will call it octane, 9 carbons if they are there then it is nonane, and if we are having 10 carbons in a chain so that substance is decane. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو there can be many number of. تو یہ کاربن کی بڑی خاص بات ہے جو کسی اور ایلیمنٹ میں نہیں پائی جاتی. یعنی کاربن کے ایٹم آپس میں جڑ کے 2 3 4 5 100 یہ جڑ کے تو ایک لمبی زنجیر بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چین. دیکھیے دس از اے چین آف 4 carbons 1 2 3 4. دس چین ہیونگ 4 carbons اگر سارے سنگل بانڈ ہوں جیسا کہ یہاں شو کیے ہیں سنگل بانڈ سنگل بانڈ سنگل بانڈ تو دین دس از بیوٹین. بیوٹین اس میں سے ایک کاربن کو اگر ہٹا دیں گے تو دین یو ول بی ہیونگ 3 carbons 1 2 3. تو یہ کیا ہے پروپین. اینڈ اف یو ہیو اونلی 2 carbons دس ون دین اٹ از ایتھین. ایتھین. تو so any number of carbons can join together and as a result of that we get what chains. اس چیز کو کہتے ہیں کیٹینیشن. اور یہ کیٹینیشن that is chain formation is a very wonderful property of carbon. اسی پراپرٹی کا نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے لیونگ آرگینزمس کاربن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اب تک جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے ان دی ایٹماسفیئر ان دی ادر پلانٹس لائف از ناٹ پاسبل وداؤٹ کاربن. سو کاربن کی کیا خاص بات ہے بھی؟ کاربن فارمز سو مینی کمپاؤنڈس اینڈ کاربن انڈرگوز کیٹینیشن دیٹ از چین فارمیشن. تو یہ تو ہو گئی الکینز. نا واٹ آر الکینز؟ الکینز میں یہاں بھی جو کاربن کے 2 ایٹم ہیں ان کے بیچ میں سنگل بانڈ نہیں بلکہ ڈبل بانڈ ہوگا. اگر آپ کے پاس 4 کاربنز ہیں اور اس میں ایک ڈبل بانڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی پھر؟ بیوٹین نہیں، بیوٹین. سو بیوٹین if suppose here we are having a double bond so then it is not butane but it is butene. اور اگر آپ کے پاس 3 کاربن ہے مگر ایک ڈبل بانڈ ہے تو اٹ از ناٹ پروپین بٹ پروپین. سو پروپین یعنی ENE اس وقت لگے گا جبکہ ایک ڈبل بانڈ موجود ہو. پھر ایسے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں الکین سے. اور اگر ٹرپل بانڈ آ جائے، سپوز کہ یہ ہمارے پاس 2 کاربنز کا کمپاؤنڈ ہے اور اس میں یہاں پہ بیچ میں ٹرپل بانڈ ہو کاربنز کے بیچ میں، تو ایسے سبسٹنس کو پھر ہم کہتے ہیں الکائنز. اور 2 ایٹمز کاربن کے ہوں تو دس سمپلسٹ الکائن از نون ایز ایتھائن. ایتھائن دیٹ از ETHYNE ایتھائن. تو اس طرح سے وی کین کلاسیفائی دی کمپاؤنڈس. نا کلاسیفیکیشن کی بنیاد پہ جب آپ ان کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں تو مختلف کائنڈز بنتی ہیں. بڑی نیچرل بات ہے کہ ان کی پراپرٹیز بھی مختلف ہونی چاہیے. تو جواب ہے یس، دے ہیو ڈفرینٹ اسٹرکچرز سو دے ہیو ڈفرینٹ پراپرٹیز. یہاں سے ہم نے ایک بات اور بھی سیکھ لی کہ آرگینک کمپاؤنڈز بڑے پیچیدہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. دیٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. ان میں تو کاربنز کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے، ڈبل بانڈ بھی ہو سکتا ہے، سنگل بھی ہو سکتا ہے، ٹرپل بھی ہو سکتا ہے. یس اسی لیے کاربن کمپاؤنڈز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسٹرکچر کی، یعنی بناوٹ کی. یعنی اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اردو میں ساخت کہتے ہیں کہ ہم یہ شو کریں کہ کون سا بانڈ کس سے ہے اور وہ مالیکیول میں مختلف ایٹمز نے جو بانڈز بنائے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میتھین، تو میتھین کے لیے ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں میتھین کے لیے وی کین رائٹ CH4. So this CH4 is not the structural formula or the structure. This is molecular formula. Molecular formula tells us how many atoms of each element are there. مگر دیکھیے molecular formula ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات نہیں بتاتا. وہ کون سی؟ وہ نہیں بتاتا which atom is attached to which atom. کون سا ایٹم کس ایٹم سے جڑا ہوا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا. تو ہمیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ جانیں کہ کون سا ایٹم کس ایٹم سے جڑا ہوا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. سو وی ہیو کاربن اینڈ دیر آر
4 hydrogens attach with it. So what does this mean? This is now not the molecular formula, but the structural formula. What is the structural formula? Structural formula of a substance, of a molecule, is that which tells us which carbon, which atom is bonded to which atom. Now, this is methane. Let us write the structure of ethane. So we have 2 carbons now and 6 hydrogens. Molecular formula C2H6. This is ethane. What is the structure formula of this ethane? So we have 2 carbons, 1, 2, and hydrogens are attached. اور یہ بات ہم نے سیکھی ہوئی ہے کہ کاربن کی ویلنسی 4 ہوتی ہے. کاربن 4 بانڈ بناتا ہے. جب بھی ہم اسٹرکچر لکھیں گے اس بات کو ذہن میں رکھیں گے. اور یہ ہے اسٹرکچر فارمولا ایتھین کا. ہاؤ کین وی رائٹ دی اسٹرکچر فارمولا آف پروپین؟ تو آئیے دیکھتے ہیں پروپین کیا ہوتا ہے, کیسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. پروپین, مالیکولر فارمولا آف پروپین از C3H8. This is the molecular formula of propane. How are the atoms attached with one another? کیسے جڑے ہوئے ہیں جی؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن 3 ہیں. یہ تینوں کاربن آپس میں اٹیچ ہیں, تو یہ بن گئی کاربن کاربن چین. اس کے ساتھ لگے ہوئے ہائیڈروجنس, تو اس چین کے ساتھ ہائیڈروجنس ہیں, اینڈ وی ہیو 8 ہائیڈروجنس اینڈ ویلنسی آف کاربن از 4. کیپ ان مائنڈ. So let us write the structure. So this is your structure, or you may say structural formula of propane. So this is the structural formula of propane. Now things are going to be more complicated, and but very interesting, we are moving toward 4 carbon alkane. So what is the molecular formula? That is C4H10. Yes. So this is butane. Now what is the structural formula of butane? Structural formula of butane. G, we have 4 carbons. 1, 2, 3, and 4. With each carbon, we have hydrogens attached. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So you see, every carbon has made 4 bonds. We have to show the hydrogens. Okay, these are hydrogens. But in case of 4 carbons, carbon-carbon attachment can be this way, but there is another way as well. What is that? For example, we have 4 carbons here. How can they be attached differently? So we have 4 carbons, they can attach this way, or they can attach this way. 3rd carbon is here. So as a whole, 4 carbons can be arranged 2 ways. Number 1, this way, and number 2, this way. And the rest of the valencies are fulfilled by the hydrogens. Okay. Now these are the 2 ways of the arrangement of 4 carbons. Look at the 2 and you will see the difference. You see, one is the straight chain, that is no branch. So that is unbranched. Straight, very straight. And the other one, you see, if this is 1, 2, 3, and then this is your branch. So we call them branched. It is branched. So this is the 2 type of arrangements. Molecular formula is same, but now you see the structural formulas are different. And that is a very remarkable thing in organic compounds, that in many cases, most cases, you may say, there are one molecular formula but different structures. This kind of things gives different compounds. So these are 2 different compounds, but their structure formula is same. C4
H10 is the molecular formula, but the structure formulas are different. Such substances are known as isomers. 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 Now, what are isomers? Isomers are different compounds having same molecular formula. Different compounds. How are they different? They are different. Their properties are different, so they are two different things. But their molecular formula is same, so that is why we call them isomers. That is, the compounds having same composition. That is, the fundamental elements, and their number is the same in one molecule. Now, when we say isomerism and we say they are different, and here in this case we have seen they are different because their structures are different. What do you mean by structures? تو یہاں سے ایک بات سیکھنے والی ہے. جب ہم ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں تو اور بہت سی اس میں چیزیں آتی ہیں جو ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں, مگر سمپلیسٹ ٹرمز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وچ ایٹم از بانڈیڈ ٹو وچ ایٹم, اور اس میں بات آتی ہے کنیکٹیوٹی کی. آج کل کی جو ماڈرن جو آرگینک کیمسٹری کی بکس آ رہی ہیں اس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, کنیکٹیوٹی. What is the connectivity? That is, which atom is connected to which atom. So you see in these two cases, in the straight chain, one carbon is attached to the other and other and other. No branch. But in the branched kind, you see okay, attachment is different. So that is how we can define if attachment is different, means structures are different. And if structures are different, it means they are two different substances. This thing is known as isomerism. So butane جب ہم نے کہا تو اب یہاں سے پتا چلا کہ بیوٹین ایک سبسٹنس نہیں ہے بلکہ اس میں تو زیادہ سبسٹانسز ہیں. جی ہاں, جب زیادہ ہوں گے تو نام بھی ان کے مختلف ہوں گے. تو یہاں جو دو میں نے اسٹرکچر ڈرا کیے ہیں, ون از اوپن چین, اسے این بیوٹین کہتے ہیں. این بیوٹین جو اسٹریٹ چین ہے دیٹ از این بیوٹین, اور جو برانچڈ فارم ہے دیٹ از نون ایز آئسو بیوٹین. آئسو بیوٹین. اسی طرح سے جب ہم پینٹین کی طرف جائیں گے 5 کاربنز, تو 5 کاربن دین اگین کین اٹیچ ڈفرینٹلی. کیسے, یہ ذرا ماڈل سے ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی سمجھ میں آ جائے. سپوز وی ہیو 2 کاربنز اینڈ ناؤ اٹ از 3 کاربنز. اوکے, دس از the 4th carbon. Now this 4th carbon can attach itself here. Okay, so this is isobutane. Or this 4th carbon can be here. So in this way, you may turn it this way, rotate it, no problem. So this thing is the straight chain. Now, 5واں carbon آنا ہے, کہاں آ سکتا ہے وہ? This is the 5th carbon. This 5th carbon can come here. Okay, so this is what? This is straight chain. Straight chain. Unbranched, کوئی برانچ نہیں ہے. مگر یہی 5واں کاربن بیچ میں بھی آ سکتا ہے. تو بیچ میں دیکھیے کتنے کاربن ہیں, ایک اور یہ دوسرا. دونوں کو دیکھیے غور سے, تو دونوں ایک طرح کے ہیں. بھی کیسے ایک طرح کے ہیں؟ اس لیے کہ اس کاربن کے ساتھ ادھر ایک کاربن اٹیچ ہے, اس کے ساتھ بھی ایک کاربن اٹیچ ہے. اٹ مینس کہ دونوں کی کنیکٹیوٹی یا انوائرمنٹ ایک جیسی ہے. تو کسی ایک سے بھی ملا لیتے ہیں, یہاں سے یہاں جوڑ دیا. سو دس از برانچڈ سبسٹنس. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں آئسو پینٹین. مگر پینٹین میں ایک چیز اور بھی پاسبل ہے, ذرا غور سے دیکھیں. تو ہم اس کو بھی یہاں سے ہٹا کے ادھر جوڑ سکتے ہیں. یس, 5 carbons, 1 2 3 4 5. This is how they can arrange. So this is known as neopentane. یہاں سے ہم نے کیا بات سیکھی کہ 5 carbons والا جو الکین ہے, الکین of 5 carbons, تو وہ ایک نہیں ہے, وہ 3 ہے. نارمل پینٹین, آئسوپینٹین, اینڈ دس از نیوپینٹین. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آئسومرز ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ بات اب ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اتنی بات آپ نے سیکھ لی کہ مختلف جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں بٹ ان کے مالیکولر فارمولا سیم ہے, دیٹ از C5H12. اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا ان کمپاؤنڈز کی طرف جو رنگ کی فارم میں ہوتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بینزین کا اسٹرکچر دکھایا تھا, مگر بینزین میں تو 6 کاربن ہوتے ہیں جو مل کے رنگ بنتی ہے.
تو کیا 3 کاربن والے بھی رنگ بنا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے یس. 3 کاربن ایٹمز بھی یہ 3 ہیں تو یہ آپس میں جڑ سکتے ہیں کہ ایک بانڈ یہاں پہ اور بن جائے تو رنگ کی فارم ان کو آ سکتی ہے. یہ دیکھیے یہ ایسے کر کے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ماڈل ہے اس کو کہتے ہیں بال اینڈ اسٹک ماڈل، مگر آج کل بہت اچھے اور ماڈل بھی آ چکے ہیں جن میں یہ رنگ فارم میں کر کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہے سمپلیسٹ سائکلک سبسٹینس جسے ہم کہتے ہیں سائکلو پروپین. سائکلو مین کے سائکلک فارم میں، پروپین مین کے 3 کاربن اور سنگل بانڈس، تو سائکلو پروپین. ادھر کہیں ڈبل بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر سائکلو پروپین ہو جائے گا. تو دس از سائکلو پروپین. سملرلی وی کین آلسو ہیو سائکلو بیوٹین. یس، یعنی 4 کاربن ہو اور رنگ ہو. سو دس سبسٹینس از سائکلو بیوٹین. 4 carbons in the form of ring. کیا 5 کاربنس والا بھی سائکلک کمپاؤنڈ ہوتا ہے؟ جواب ہے یس. کیا نام اس کا ہونا چاہیے؟ سائکلو پینٹین. 6 والا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ایک تو میں نے بینزین آپ کو بتایا کیونکہ اس میں تینوں ڈبل بانڈ ہوں گے، لیکن اگر ڈبل بانڈ نہ ہو، سارے سنگل بانڈ ہوں تو پھر اسے کہتے ہیں سائکلو ہیگزین. سملرلی سائکلو ہیپٹین. 7 کاربن والا بھی ہو سکتا ہے، 8 والا بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے اوپن چین مختلف ہو سکتے ہیں ایسے کلوز چین یا سائکلک بھی مختلف ہو سکتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کی ہائیڈرو کاربنز کی. اب ہم تھوڑا سا چلیں گے ان سبسٹانسز کی طرف جو کہ مانے جا سکتے ہیں ڈیریویٹیوز آف ہائیڈرو کاربنز. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا کمپاؤنڈز وچ وی کین ڈیرائیو فرام واٹ؟ فرام دی ہائیڈرو کاربن. دیکھیے یہاں پر ایک بہت بنیادی بات آپ سیکھیں. وہ کیا ہے کہ جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں پرائمریلی وہ یا تو نیچرلی اکرنگ ہوں گے یا پھر وہ ہوں گے جو مین میڈ ہوں گے. مین میڈ کو ہم کیمسٹری میں کہتے ہیں سنتھیٹک سبسٹانسز. سو نیچرل سبسٹانسز اینڈ سنتھیٹک سبسٹانسز. نیچرل سبسٹانسز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ سبسٹانسز جو نیچر میں پائے جاتے ہیں. ان میں پھر 2 قسمیں آ جاتی ہیں. ایک تو جیسے پیٹرولیم پروڈکٹ کی بات کی ہے، اور یہ زمین میں ان کی بھی یہی بتایا جاتا ہے، سائنس میں بتاتی ہے کہ ملینز آف ایئرز اگو جو پودے تھے، جو بیکٹیریا تھے، جو سمندری حیات تھی، وہ مٹی کے نیچے دب گئی اور اس پہ پریشر پڑا اور ٹمپریچر کی مدد سے پھر ان میں چینجز آئیں اور اسی سے یہ پیٹرولیم اور اس کے مختلف اور ڈیریویٹیوز بنے ہیں. دوسرے جو آ جاتے ہیں بیٹے وہ ہے جو پائے جاتے ہیں پلانٹس میں اور جو اینیملز میں. ایک پلانٹ کوئی پودا لے لے، سیب کا پھل لے لیجئے، ملینز آف کمپاؤنڈز آر دیئر، جس میں شوگرز بھی ہیں، جس میں منرلز بھی ہیں، جس میں پروٹینز بھی ہیں، لپڈز کی تھوڑی سی اماؤنٹ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو سبسٹانسز ہیں جیسے وٹامنز وہ ہوتے ہیں. تو دیر آر ملینز آف سچ سبسٹانسز جو کہ نیچرلی اکریں گے پلانٹس میں، اینیملز میں اور بیکٹیریا ایٹسٹرا ان میں. اور آج کل ان پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. 3 بڑی کلاسز جو ہیں نیچرل پروڈکٹس کی، وہ ان پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ان میں جنہیں ہم کہتے ہیں الکلائڈس، ٹرپینائڈس اینڈ فلیونائڈس. اس کے علاوہ جو کامن نیچرل پروڈکٹس ہیں جن کو نیچرل سبسٹانسز ہم کہتے ہیں، جنرلی دے آر پرائمری میٹابولائٹس. اس میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں اور لپڈز ہیں. یہ تمام کیا ہیں؟ یہ نیچرلی پائے جاتے ہیں. دوسرے کلاس میں نے بتایا سنتھیٹک. سنتھیٹک کیا ہوتے ہیں کہ جو لیبارٹریز میں ہم بناتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو نیچرل سبسٹانسز کے ڈیریویٹیوز بنا لیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آل ٹوگیدر نئے ہوتے ہیں. تو سنتھیٹک کمپاؤنڈز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. میڈیسنز میں آج کل اتنے سارے بہت بیماریاں ہیں تو سائنٹسٹ نئی نئی ادویہ یا میڈیسنز بنا رہے ہیں. موسٹلی جو میڈیسنز ہوتی ہیں یہ یا تو نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں یا نیچرل پروڈکٹ سے ڈرائیو کر کے بنائی جاتی ہیں، یا پھر یہ وہ ہوتی ہیں جن کو سنتھیٹک کیمسٹ اپنی لیبارٹریز میں بناتے ہیں. تو آل دیز سبسٹانسز آر ویریس کلاسز، ویریس کیٹیگریز. تو ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دیم؟ ان کو سمجھنے کے لیے بھی کیمسٹ نے ایک طریقہ نکالا ہے، اور اس طریقے کو کہتے ہیں فنکشنل گروپ. فنکشنل گروپ. تو آئیے دیکھتے ہیں جی واٹ ڈو یو مین بائی فنکشنل گروپ. فنکشنل گروپ کسی مالیکیول کے اندر
ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم ہوتا ہے جو اس مالیکیول کا سب سے ریئیکٹو پارٹ ہوتا ہے, دا موسٹ ریئیکٹو سائٹ ان اے مالیکیول. اسے ہم پلیس آف ریئیکٹیوٹی یا سائٹ آف ریئیکٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ جنرلی ان آرگینک کیمسٹری وی کال اٹ فنکشنل گروپ. تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں, اپنے سمپوڈیم کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی رائٹ ویریس فنکشنل گروپس. فنکشنل گروپس میں دیٹ از فنکشنل گروپس. فنکشنل گروپ میں سب سے سمپل جو فنکشنل گروپس ہم لیتے ہیں دے آر ہیلوجنس. بہت سے سبسٹانسز ایسے ہیں جن میں ہیلوجن, کلورین, برومین, آیوڈین موجود ہوتے ہیں. سمپل, بہت ہی سمپل. دس سبسٹینس you see is having one carbon in it, 3 hydrogens are attached, and there is 1 chlorine. This is a haloalkane. Halo mean that is halogen. And we know that what is halogen? Halogens are chlorine, bromine, iodine, and also fluorine. And this substance as a whole, this substance is known as haloalkane. Alkane, but this particular compound is chloromethane. Chloromethane. So now this chloro group is the functional group of this substance. Why we call it functional group? Because it functions, that is, it works. It shows the reactivity and it determines the properties of this substance. This carbon-chlorine bond is the most reactive bond in this substance. So that is why we call, جیسے میں لکھ رہا ہوں, I am writing, but if you look closely, this is a organ of my body which is writing in the hand. جب آپ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں تو یقیناً آپ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن آپ کی باڈی کے کچھ مخصوص آرگنز ہیں جو کھانے کے عمل میں جو حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک مالیکیول ریئیکٹ کرتا ہے, ریئیکشن کر رہا ہے, یا ایک مالیکیول کیمیکل پراپرٹیز شو کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ the entire molecule is involved in that reaction. It is only a part of that, a particular bond of that molecule. So that is the functional group of that molecule. Halogens mein we have also bromine. So bromine can also be present. And we can also have bromomethane. This is bromomethane. Similarly, we can have iodomethane. In the same manner, we can have chloroethane, we can have chloropropane, chlorobutane, chlorobenzene. So this chloro group can be present anywhere. Iodo group, bromo group. So whenever they will be present in a molecule, they will determine the properties, and so they will be the most reactive part in that molecule. So they will be the functional group. We call them halo group, and we can individually say iodo group, bromo group and chloro group. دوسرے جو سب سے امپورٹنٹ فنکشنل گروپ ہوتے ہیں وہ ہے جن میں آکسیجن ہوتا ہے. We can call them oxygen containing functional groups. So functional groups having oxygen. Now we will write FG. FG mean functional group. As I have said, many functional groups contain oxygen, so oxygen atom is very important. Simplest oxygen functional group is that in which we have this kind of bonding. Oxygen is attached to hydrogen. For example, a very simple substance is this, in which we have carbon attached with that hydrogens and then attached with that oxygen and hydrogen. Now this is a particular substance, a compound ہے یہ. اس compound کا جو most reactive part ہے وہ یہ ہے. So that is why this most reactive part of this substance is known as a functional group. Now, what is the name of this functional group? The name of this functional group is hydroxyl. Hydroxyl. So we say this is hydroxyl group. Hydroxyl group جب کسی بھی compound میں ہوگا تو یہ اس compound کی properties کو
اپنے انداز میں ڈٹرمن کرے گا. ایسے تمام کمپاؤنڈس جن میں یہ او ایچ گروپ یا ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو الکوہولز کہلاتے ہیں اور دوسرے جنہیں فینولز کہتے ہیں. سو الکوہولز اینڈ فینولز, یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے, دس از الکوہول. It has one carbon only. So you can say it is a derivative of one carbon hydrocarbon, that is methane. So that is why we name it methanol. So this is, we can say methanol and methanol. To understand it, how can we write this methanol? So let us learn how to write methanol. M-E-T-H-A-N. E is replaced by ol. So this is methanol, and this is the simplest alcohol. Another alcohol which is very common, having many applications, like is used as a preservative, as a solvent as well, and that is ethanol. Ethanol. What is the molecular formula or the structure formula of ethanol? So the structure formula of ethanol is this: 2 carbons and 1 OH. This OH is the functional group, and here we have hydrogens. This is ethanol. In the same way, we can have propanol, butanol, pentanol, hexanol, so on, so forth. So many kind of alcohols are there. Many kind. بہت سے naturally occurring compounds ہیں, they are alcohols. Even یہ ہمارا جو گلوکوز ہے اور جو شوگرز ہیں, ان میں بھی الکوہلک گروپ موجود ہوتا ہے. سکروز میں اور بے شمار اور جیسے سیلیلوز میں, سٹارچز میں یہ او ایچ گروپ موجود ہوتا ہے. مگر کبھی کبھی یہ او ایچ گروپ یا یہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہوتا ہے, مگر وہ سبسٹنس الکوہل نہیں کہلاتا, اسے فینول کہتے ہیں. وہ کب ہوگا؟ جب او ایچ گروپ موجود ہوگا ایرومیٹک رنگ یا بینزین رنگ کے ساتھ. آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے بینزین رنگ, 6 carbon attached with one another and having 3 carbon-carbon double bonds, and then 1 hydrogen has gone, and in its place there is 1 OH group. This substance is phenol. So if the OH group is attached with the benzene ring, we call it phenol. Other phenols as well, suppose this is a fused rings, 2 rings joined together, and we have this ring shows the triple bonds, it's not triple bond, 3 bonds, and we can have OH here, and this is naphthol. Naphthol is another phenol. So alcohols and phenols. A very common kind of the substances are those in which we have a carbon-oxygen double bond. Carbon-oxygen double bond. Look. This is our carbon having a double bond and oxygen, and we know that carbon forms 4 bonds. So here we have the remaining 2 bonds. So this is a kind of functionality or the functional group that is common in so many substances, that is found in so many naturally occurring substances as well as synthetic substances. This particular very interesting, very wonderful functional group is known as carbonyl. Carbonyl. So this carbonyl group is this carbon-oxygen double bond. Now the question is, what are the remaining bonds? So these remaining bonds may both H, maybe this situation, or maybe 1H, but 1 carbon. So this is also possible. Or maybe carbon, but along with that 2 more carbons. So in this way, these carbonyl compounds, you may say, can have 3 kind of the arrangements. These 2 arrangements in which there is 1 hydrogen is must. They are known as aldehydes. 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 But
if we have both the atoms attached to carbonyl groups or carbon, this kind of functionality has a different name, and that is ketones. Ketones. So we can say that carbonyl compounds are of two types. Primarily, they are aldehydes, and they are ketones. What is the difference between the two? Aldehydes will have this functionality. That is, they will have a carbon-oxygen double bond attached with it, at least one hydrogen. And here in ketones, no hydrogen is attached with the carbonyl. But what are we having? We are having this thing. Two carbons. Okay? So these are the two kinds of carbonyl compounds. But carbonyl compound can join with hydroxyl group as well. Let's see then what will we get. If this carbonyl, this is our carbonyl, okay, attach hydroxyl group with this, okay, OH. This is again another functional group which is made up of carbon, that is carbonyl, and hydroxyl. This kind of the functional group is known as carboxylic, and we can also pronounce it carboxylic. This carboxylic group is what? This. We can also write it this way. That is carbon, oxygen, hydrogen, and we read it COOH. That is carboxylic group. Carboxylic group جن compounds میں ہوتا ہے ان compounds کی اپنی خاص properties ہوتی ہیں, وہ acidic ہوتے ہیں. تو ایسے substances کو کہا جاتا ہے carboxylic acids. So what are carboxylic acids? Carboxylic acids are the substances in which we have carboxylic group. What are the salient properties of carboxylic groups? جی carboxylic groups جو ہوتے ہیں they are acidic. Whenever they are present in a molecule, they will give acidic properties to that substance. Very common. Acetic acid. Vinegar کے اندر جو acidic ہوتا ہے, جو acid ہوتا ہے, that is known as acetic acid. تو یہ جو سرکہ ہے تو اس میں ایسڈ ہے. اسی طرح سے جو ریڈ اینٹ ہوتی ہے, باریک سی چونٹی ہوتی ہے سرخ رنگ کی, وہ جب کاٹ لیتی ہے تو ایک جہاں کاٹتی ہے وہاں سوجن ہو جاتی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا زہر سا ہوتا ہے. وہ جو زہر ہے اسے فارمک ایسڈ کہتے ہیں, کیونکہ ریڈ اینٹ کو لیٹن میں فارمیکا کہتے ہیں, اس سے ہی اس کو سب سے پہلے نکالا گیا. سو دیٹ از وائی دیٹ از نون ایز فارمک ایسڈ. تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک کارباکسلک ایسڈ ہے. اینڈ دیٹ از اے سمپلیسٹ کارباکسلک ایسڈ. تو جب سب سے سادہ ہے تو آئیے اس کا اسٹرکچر سیکھتے ہیں. تو سمپلیسٹ کارباکسلک ایسڈ, اینڈ دیٹ از واٹ, دیٹ از فارمک ایسڈ. So this is the structure of formic acid. We can simply write it HCOOH. So this is formic acid. It is a kind of poison. Now, what is the structure formula of acetic acid? جو کہ وینیگر میں ہوتا ہے, سارے ہی ہم لوگ وینیگر کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ویک ایسڈ ہے. اٹ مینس کہ اگر ایسڈ بہت ویک ہو تو اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے. یس. سو واٹ از دا اسٹرکچر آف ایسیٹک ایسڈ؟ CH3COOH. ایسیٹک ایسڈ, ہاؤ کین وی رائٹ اٹ؟ ACETIC. ایسیٹک ایسڈ. ایسیٹک ایسڈ. سو دیر آر مینی ایسڈس. یہ جو ہماری فیٹس ہوتی ہیں, جو لپڈز ہوتی ہیں, وہ بھی بہت سے کارباکسلک ایسڈز کا ڈیریویٹو ہوتی ہیں. بٹر میں جیسے کارباکسلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ بٹر کے فیٹ کی شکل میں ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ بیوٹیرک ایسڈ ہے. تو وی ہیو سو مینی کارباکسلک ایسڈ. ایک اور اسٹرکچر آئی تھنک بڑا اچھا رہے گا, وہ بھی سیکھ لیتے ہیں, اینڈ دیٹ از بینزوئک ایسڈ. جو کہ بینزین رنگ اگر موجود ہو
اور اس کے ساتھ کارباکسلک گروپ لگا ہوا ہو تو دیٹ از نون ایز بینزوئک ایسڈ. اینڈ ہاؤ کین وی رائٹ دس؟ سو دس از بینزوئک ایسڈ. Now benzoic acid or any other carboxylic acid can have its own derivatives. اس ڈیریویٹو سے جو سبسٹانسز بنتے ہیں ان میں سب سے کامن وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایسٹرز. ایسٹرز تو ایسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹرز کا جنرل فارمولا تو یہ ہے دیٹ از وی آر ہیونگ اے کاربونائل او اینڈ ناؤ ہیئر اے کاربن. So this is the basic formula of esters. Esters. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بنیادی اسٹرکچر ہوگا. That is, if this structure is present, such substances are known as esters. تو esters بھی بہت کامن سبسٹانسز ہیں. جتنے یہ پھل ہوتے ہیں ان کی جو اسکن ہوتی ہے اس میں بہت دفعہ ایسٹرز ہوتے ہیں. یہ ایسٹرز بڑی اچھی شیٹ بنا لیتے ہیں اور ایک طرح کی نیچرل جو پیکجنگ یا کوٹنگ ہے اور وہ اندر جو مٹیریل موجود ہے جو سبزی ہے پھل ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو فیٹس اینڈ آئلز ہوتے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ایسٹرز ہی ہیں جو فیٹی ایسڈز کے ایسٹرز ہیں گلسرول کے ساتھ. تو گلسرول اور فیٹی ایسڈز ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ نئے کمپاؤنڈ بنتے ہیں جو کہ ایسٹرز ہیں. ایسٹرز کے علاوہ اور ایسے سبسٹانسز جو کہ ڈیریویٹیوز ہیں کارباکسلک ایسڈ کے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت لمبی بات ہے مگر شارٹ میں جسٹ ون ایگزامپل آئی وانٹ ٹو گیو یو مور اینڈ دیٹ از دے آر امیڈس. دیٹ از یو آر ہیونگ دس کارباکسلک گروپ ہے وہ چلا گیا آکسیجن ہیز گون اینڈ ناؤ دس آکسیجن ہیز گون اینڈ اٹس پلیس ناؤ وی آر ہیونگ واٹ؟ وی آر ہیونگ نائٹروجن اینڈ نائٹروجن وی نو دیٹ اٹ از ٹرائی ویلنٹ سو 3 بانڈ اس نے بنائے ہوئے ہیں. دس سبسٹینس ہیز دس فنکشنالٹی اینڈ دس فنکشنالٹی از ناٹ ایسٹر, دس از امائڈ. امائڈ. One more very common functional group is they are ethers. Or let us see what are ethers. Ethers کیا ہیں؟ اگر میں آپ کو یہ بات اس طرح سے سمجھاؤں تو زیادہ آپ کو یاد رہے گی. سپوز یہ ہمارے پاس واٹر ہے تو واٹر میں ان سائڈ وی ہیو آکسیجن ایٹم اینڈ دیٹ از اٹیچ ٹو 2 ہائیڈروجن. ناؤ سپوز وی آر ریپلیسنگ 1 ہائیڈروجن ود 1 کاربن. کاربن سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. سو وی ہیو واٹ؟ وی ہیو دس کاربن او اینڈ ایچ. جب ایسا ہوا تو یہ بن گیا ہے الکوہل. لیکن اگر ہم دونوں ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیں کاربن سے دین واٹ ول ہیپن؟ پھر کیا چیز بنے گی؟ کیسے ہوگا وہ؟ سو وی ہیو دس oxygen and is attached to carbons on both sides. ٹھیک ہے. So this is now ether. Ethers are very wonderful solvents and wonderful compounds. Diethyl ether تو anesthetic ہے جو کہ یوز ہوتا ہے لوکل لیول پہ بے ہوش کرنے کے لیے. میڈیسن میں اس کی بڑی امپورٹنس رہی ہے اور اس آج کل تو بہت اچھا سالوینٹ ہے. ایتھرز آر جنرلی انرٹ اینڈ انرٹ مین کہ نان ریئیکٹیو. سو دے آر دا لیکوڈز اینڈ دے آر ونڈرفل زبردست سالوینٹس ہیں. فنکشنل گروپس کے بعد جب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو میں نے بات کی تھی کہ ایسے کمپاؤنڈ جو کہ کامنلی نیچرلی پائے جاتے ہیں دے آر لائک پروٹینس, کاربوہائیڈریٹس اینڈ لپڈس. میرا خیال ہے یہ بات بہت آپ کے لیے یوزفل ہوگی اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے, جو فوڈ ہے ہمارا, اس میں بنیادی طور پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے. ایک کاربوہائیڈریٹس جو کہ کہاں ہوتی ہے؟ آلو میں, روٹی میں, چاول میں. عام طور پہ یہ جو سبسٹانسز ہیں یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس. پروٹینس ویری امپورٹینٹ کلاس آف ڈائٹ مٹیریل, نیوٹریئنٹس. اینڈ یہ کہاں ہوتی ہے؟ گوشت میں, انڈے میں, دالوں میں, مچھلی میں. تو ان میں پروٹینز پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو لپڈز ہیں وہ آئلز میں, جو ہم آئل ویجیٹیبل آئلز یوز کرتے ہیں یا جو فیٹ ہے اینیمل فیٹ اس میں یہ لپڈز ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے منرلز, جیسے سالٹ ہے, سوڈیم کلورائڈ, اور اس طرح کے بے شمار منرلز ہیں جن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ سبزیوں میں عام طور پہ پائے جاتے ہیں اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں.
اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے وٹامنس. وٹامنس وہ چیزیں ہیں جو ہمارے باڈی کو تھوڑی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتی ہیں. یہ بھی سبزیوں میں اور پھلوں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے واٹر, جو اگر کوئی نیوٹرینٹ تو نہیں ہے لیکن وہ بہت بنیادی اور ضروری ہے ہماری غذا کے لیے. دیکھیے جب ہم غذا کھائیں تو غذا کو ہونا چاہیے بیلنس ڈائٹ. تو بیلنس ڈائٹ وہ تب ہوگی جس میں یہ ساری چیزیں اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ میں موجود ہوں. اگر یہ اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ سے کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی, یا کوئی چیز کم ہے کوئی چیز زیادہ ہے, تو ایسی ڈائٹ کو ہم کہتے ہیں یہ ان بیلنس ڈائٹ ہے. تو یہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوگی. یہ نالج جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کیمسٹری کی شکل میں, آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل میں, بنیادی طور پر اس کا ہماری آرڈینری لائف میں بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اور یہ آرڈینری لائف میں جو بہت بڑا کردار ہے اس میں ایک بہت اہم ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو سمجھیں, اور ہماری ڈائٹ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اس میں تمام ریکوائرڈ انگریڈینٹس اینڈ نیوٹریئنٹس اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ میں ہوں. میرے بہت ہی عزیز طلباء اور طالبات, آج ہم نے آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز آر دا کمپاؤنڈز آف کاربن. دین وی لرن دیٹ دے ہیو مینی کلاسز. ہم نے ان کو جو پرائمریلی کلاسیفائی کیا وہ تھا ہائیڈرو کاربنز اینڈ دوز وچ آر ڈیریویٹیوز آف ہائیڈرو کاربنز. ہائیڈرو کاربنز میں ہم نے سیکھا کہ دین وی ہیو سائکلک کمپاؤنڈز, وی ہیو اے سائکلک کمپاؤنڈز, then we have alkanes, alkenes and alkynes. We also have aromatic compounds like benzene. Then we have many other compounds which are derivatives or which can be considered as a derivative, jisme alcohols, halo derivatives, aldehydes, ketones, esters, ethers, carboxylic acids. اور پھر آخر میں ہم نے بات کی ہے بیلنس ڈائٹ کی, جس میں ہم نے بات کی کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, لپڈس, وٹامنس, منرلز اینڈ واٹر. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. اس بنیاد کے اوپر جس لیکچر میں آپ کو پرووائڈ کی جائے گی آپ اپنے آپ کو بہتر اور بہتر اور بہتر بنا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.